نکاح کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر ہر شریعت میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی۔ ہاں، شریعت اسلامی میں یہ بہت زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ باقی ہر کام نیت پر ہے نا۔ اگر کوئی سنت کی نیت کرے گا، اپنی پاک دامنی کی نیت کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ ثواب ہوگا۔ بعض صورتوں میں یہ واجب کے درجے میں چلی جاتی ہے، یہ عبادت واجب کی حد تک پہنچ جاتا ہے اس کا سلسلہ۔ جہاں جہاں نکاح کرنا جائز نہیں، کن مقامات پر نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس میں نسب کے حوالے سے میں ایک ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کون کون سی رشتہ دار عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نسب کے اعتبار سے محرم کون کون ہیں، محرمات کون کون عورتیں ہیں، تو اس میں بڑا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، جس میں عام آدمی تھوڑا پڑھا ہوا بھی وہ ان ضابطوں کو دیکھ کر سمجھ سکے گا کہ یہاں نکاح جائز ہے یا نہیں۔ انسان کے لیے اپنے اصول میں نکاح جائز نہیں۔ جن کی یہ اولاد ہے، آدمی جن کی اولاد ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی ماں سے، دادی، نانی، جتنا بھی فاصلہ دور چلے جائیں ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ انسان اپنی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی، پوتی، نواسی، جتنے بھی دور چلے جائیں نکاح نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ اپنے اصل قریب کی جز میں انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ ماں یا باپ کی اولاد میں بہن بھائی ہو گئے، بھتیجے بھانجے ہو گئے اور ان کی اولادیں ہو گئیں، ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ تین رشتے ہو گئے، اصول تین ہو گئے۔ اصول میں نکاح نہیں، فروع میں نکاح نہیں، اصل قریب کی فرع میں نکاح نہیں۔ چوتھا ہے اصل بعید، دادا، پردادا، نانا، پرنانا وغیرہ، دادی، نانی وغیرہ۔ تو اصل بعید کی جو براہ راست اولاد ہے ان سے نکاح جائز نہیں۔ دادے کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ پھوپھی لگتی ہے۔ نانا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ خالہ لگتی ہے۔ پردادا کی بیٹی وہ باپ کی پھوپھی بنی، علی حاصل قیاس۔ لیکن جو دور کے اصل ہیں، اصل بعید، ان کی براہ راست سے جو بالواسطہ اولاد، براہ راست نہیں، پردادا کے بیٹے بیٹیاں اس کے لیے محرم ہیں۔ جس کا وہ پردادا ہے اس کے لیے اس کی بیٹے بیٹیاں محرم ہیں، لیکن پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پنجابی ماحول کو تو کہے گا یہ چاچا لگتا ہے اور یہ پھوپھی لگتی ہے، تو ان لگنے لگانے کا اعتبار نہیں ہے اس مسئلے میں۔ نسب کے اعتبار سے رشتہ کے حرام ہونے کی یہ چار اصول تھے۔ انسان جن کی اولاد ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتا، جو انسان کی اپنی اولاد ہے ان سے نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کی اولاد میں انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ ان تینوں میں جتنے بھی واسطے بڑھ جائیں نکاح کی گنجائش نہیں۔ اصول میں جتنے واسطے چلے جائیں اوپر، فروع میں جتنے واسطے نیچے چلے جائیں، ماں باپ کی اولاد میں جتنے واسطے بڑھ جائیں، نکاح کی اجازت نہیں۔ اور اپنے اصل بعید کی ایک فرع تک نکاح کی اجازت نہیں۔ اصل بعید کی براہ راست اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا، اور جو بالواسطہ اولاد ہوگی اصل بعید کی بالواسطہ اولاد، ان سے نکاح بلا شبہ جائز ہے۔ یہ جو میں نے قاعدہ بیان کیا اگر کسی کتاب میں ہونا چاہیے، تو یہ ہماری ایک تو ہے تفسیر مظہری، اس میں موجود ہے، ملا علی قاری کی مرکات، یہ حدیث کی شرح اس میں موجود ہے، فتح القدیر میں ہے، رد المحتار میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں نکاح کی حرمت کا ایک اور سبب بیان کیا، جسے کہتے ہیں نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ حرمت سحری، سسرالی رشتے کی حرمت۔
کہ کسی سے نکاح ہوگا تو جس سے نکاح کیا اس کے اصول و فروع اس کے اپنے اصول و فروع کی طرح حرام ہے. بات سمجھیں اس کی تفصیل تھوڑی سی. ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس عورت کی ماں، دادی، نانی سے نکاح نہیں کر سکتا اگرچہ اس کو طلاق دے ڈالے. وہ اس کی محرمات ہیں. ایک صورت ہو گئی. دوسری، اپنی منکوحہ بیوی کی بیٹی، پوتی، نواسی ساری اس میں آئیں گی. اس سے نکاح میں ایک شرط ہے کہ اگر بیوی سے خلوت ہوئی، خاص تعلق قائم ہوا نکاح کے بعد، اس کے بعد اس کو طلاق دے دی یا ڈیتھ ہو گئی، اب اس کی بیٹی، پوتی، نواسی سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور صرف نکاح ہی ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی یا اس نے شوہر نے طلاق دے دی، خلوت نہیں ہوئی میاں بیوی کی، تو اس صورت میں اس عورت کی بیٹی، پوتی، نواسی اور ان کی اولاد، اس عورت کی اولاد سے جتنی مؤنثات ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اصول میں نکاح کا اور مسئلہ، فروع میں اگر خلوت ہو چکی تو، اور خلوت نہیں ہوئی تو پھر رعایت ہے. تیسرا مسئلہ، مرد کے لیے اپنے اصول، باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا کی بیویاں وہ محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتا. چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے بیٹے، پوتے، نواسے کی بیوی سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں. وہ صرف نکاح ہو یا جنسی تعلق قائم ہوا ہو، یعنی یہ سسرالی رشتے میں نا 3 جگہ حرام میں اگرچہ جنسی تعلق قائم ہوا ہو، کہ جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سے نہیں کر سکتا، اس کے باپ دادا نے کسی سے زنا کیا تو اس سے عورت سے یہ نکاح نہیں کر سکے گا، اس کے بیٹے پوتے نے کسی سے زنا کیا اس سے نکاح نہیں کر سکے گا. پچھلے دنوں ایک مسئلہ پیش آیا کہ کسی سسر نے الیاذ باللہ اپنی بہو کے ساتھ غلط کیا. اس پر کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے، نکاح کو کچھ نہیں ہوا. اس پر میں نے اچھا خاصا اس کا زجر کیا. میں نے کہا کہ یا تو کھلا اعلان کر دو کہ ہم غیر مقلد ہیں، پھر کسی اور امام کی پیروی کرتے رہیں، یا کم از کم عوام کو بتاؤ جی فلاں امام کی پیروی کر کے ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں. اور لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگ تم سے فقہ حنفی پوچھتے ہیں، تمہیں عالم دین امام ابو حنیفہ کا مقلد سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا کہ سسرالی رشتے کے اعتبار سے یہ چاروں تعلق، مرد کے لیے بیوی کے اصول اور فروع حرام، اس طرح عورت کے لیے مرد کے اصول و فروع حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکا. ہاں بیوی کی فروع میں، بیٹیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ صرف نکاح اگر ہو اور مقاربت نہیں تو بیوی کی بیٹی، پوتی، نواسی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے، ظاہر بیوی کو چھوڑنے کے بعد. 2 ہو گئے. تیسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ مرد کے لیے اپنے اصول میں سے کسی کی بیوی، ان سے نکاح جائز نہیں، وہ محرم ہے اس کی. باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، ان کی بیویاں اس کی محرمات ہیں. اسی طرح انسان کے لیے اپنے بیٹے، پوتے، نواسے کی بیوی وہ محرم ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان تینوں میں صرف نکاح ہو پھر بھی یہی حکم ہے، نکاح کے ساتھ قربت ہو پھر بھی یہی حکم ہے، اور بیوی کی بیٹی میں اگر نکاح صرف ہو تو اس میں رعایت ہے کہ اگر نکاح صرف ہوا اور مقاربت نہیں تو اس میں اس کی بیٹی، پوتی سے نکاح کی اجازت ہو سکتی. اگر مقاربت ہوئی خواہ نکاح سے یا نکاح کے بغیر تو پھر اس کی بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ضابطہ ہو گیا. قرآن پاک میں 7 رشتوں کی حرمت نسب میں بیان کی گئی. نسب میں 7 رشتے حرام بیان کیے. ماں، علماء نے دادی نانی اس میں شامل کر دیا اجماع امت سے. قرآن پاک نے بیٹی کہا، علماء نے پوتی، نواسی اور اولاد سے ساری شامل کر دی.
دو ہو گئے، بہن قرآن پاک نے کہا، 3 یہ پھپھی اور خالہ، 5 بھانجی اور بھتیجی، 7 یہ 7 رشتے قرآن پاک نے نسب سے حرام بیان کیے. اور سسرالی رشتے کی نسبت میں 4 رشتوں کا حرمت کا اصل موجود ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ بہت بڑا ناراضگی کا سبب ہے تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ چوتھا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم سے پہلے یہ عہد کھڑی ہے. تو باپ کی بیوی، اس میں باپ، دادا، پردادا، نانا پرنانا سب کی بیویاں حکم میں شامل ہیں. دوسرا بیان کیا یہاں بیٹوں کی بیویاں، حلائل ابنائکم، بیٹوں کی بیویاں، تو اس میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے سارے آ گئے، ان کی بیویاں ہیں. 2 مسئلے ہو گئے یہ سسرالی رشتے میں. تیسرا اس میں تھا کہ بیوی کی ماں، وہ قرآن پاک میں صراحت سے کھڑا ہے، بیویوں کی مائیں حرام ہیں. چوتھا ہے بیوی کی بیٹی، اس میں وہ شرط موجود ہے کہ اگر بیوی سے خلوت ہوئی تو پھر اس کی بیٹی حرام ہے، ورنہ اس کی بیٹی پوتی نواسی سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ علماء نے بیان کر دیا. قرآن پاک نے ایک اور کہا یہاں رداعت کا رشتہ. قرآن پاک نے رداعت کے رشتے میں 2 عورتوں کا بیان کیا، ماں کا، اور ردائی ماں اور ردائی بہن. حدیث پاک نے بتایا کہ جتنے رشتے نسب سے حرام ہیں وہ سارے رشتے رداعت سے بھی حرام ہیں. نسبی ماں حرام ہے تو ردائی ماں بھی حرام. نسبی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ردائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. نسبی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ردائی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. نسبی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ردائی پھوپھی یعنی ردائی ماں کے شوہر کی بہن وہ ردائی پھوپھی ہوئی. سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ردائی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا. تو اعلیٰ حاصل قیاس یہ سارے اسی طرح ثابت ہیں. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے یہ دودھ پینے والا بچہ محرم ہے، اس کے شوہر کے لیے، ان سب کے لیے یہ محرم ہے. یہ دودھ پینے والا بچہ ان سب کے لیے محرم ہے. دودھ پینے والی، پلانے والی کی اولاد کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، شوہر کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عورت کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، وہ لڑکی یا لڑکا جس نے دودھ پیا وہ محرم کا حکم رکھتا ہے. ہاں یہ جو جس نے دودھ پیا ہے نا، اس کے دائیں بائیں یہ حرمت نہیں پہنچے گی. جس نے دودھ پیا وہ تو حرام ہے نا ان سب کے لیے، لیکن دودھ پینے والے بچے کی بہن، اس کی ماں یا اس کا باپ، وہ ان کے لیے محرم نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکے گا ان کا. لیکن جس نے دودھ پلایا ہے وہ مائی اگرچہ دودھ پینے والے بچے کے باپ سے نکاح کر لے، نکاح ہو جائے گا. ہاں دودھ پینے والے بچے کی اولاد یہ ان کے لیے محرم ہوگی دودھ پینے والے بچے کی طرح. اسی طرح دودھ پینے والے بچے کے جو جیون ساتھی ہے، لڑکی ہے تو اس کا شوہر، مرد ہے تو اس کی بیوی، یہ دودھ پلانے والوں کے لیے محرم کے درجے میں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ 3 قسمیں بیان ہوئیں: نسب کی وجہ سے حرمت، سسرالی رشتے کی وجہ سے حرمت، رداعت کی وجہ سے حرمت. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 2 بہنوں کو جمع کرنا قرآن پاک نے منع کیا. ایک آدمی کے نکاح میں ایک بہن موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے. بیوی کی بہن سے، جس کو ہمارے معاشرے میں سالی بولا جاتا ہے، اس سے بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا جائز نہیں. یہ قرآن پاک ہے اور حدیث پاک کے مطابق یہ اسی حکم میں شامل ہے. پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی، ان کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا. ایک وقت پھوپھی موجود ہے تو اس کی بھتیجی لانا، یا خالہ موجود ہے تو اس کی بھانجی لانا، یہ جائز نہیں. یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ 6 کتابوں میں اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث.
ایک ہے جس عورت کا شوہر موجود ہے تو وہ محرم ہے، وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ خلوت وغیرہ والا محرم نہیں ہے یہ، جس طرح سالی بھی اس سے خلوت تو جائز نہیں نا، لیکن یہ کہ بیوی کی موجودگی میں وہ نکاح جائز نہیں تھا۔ اسی طرح شوہر والی عورت، اس کا شوہر زندہ موجود ہے یا اس کا نکاح موجود ہے تو اس عورت سے نکاح کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک سے اور حدیث پاک کی روشنی میں جو محرمات ہیں وہ بیان کیے، اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو ممکن ہے کہ کچھ لوگ تو پہلی بار ہی سن کر سمجھ سکیں، اور عوام الناس یا کچھ ایسے لوگ جنہیں علمی پختگی میں کمی ہے انہیں شاید بار بار سن کر سمجھنا پڑے، لیکن یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس سے آپ گھر بیٹھے وہ جائزہ لے سکتے ہیں، یا زیادہ اشتباہ پڑے علماء سے پوچھیں، رابطہ علماء سے تو رکھنا چاہیے، لیکن بہت سے ہمارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے نکاح کر لیتے ہیں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی حرام ہے یا گناہ ہے۔ تو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ جو لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، علماء سے نہیں پوچھتے، لیکن بیان سن لیتے ہیں علماء کے، تو انہیں بھی کچھ رہنمائی ملے اس مسئلے پر کہ کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے، وہ یہ کہ جتنے میں نے بتایا نا مرد کے لیے فلاں فلاں عورت سے نکاح جائز نہیں، تو عورت کے لیے اس کے مقابلے میں مرد آ جائیں گے۔ لڑکی کے لیے اپنے باپ دادا پر دادا نانا پر نانا سے نکاح جائز نہیں، عورت کے لیے اپنے بیٹے پوتے نواسے سے نکاح جائز نہیں، اصول اور فروع آ گئے نا۔ اسی طرح لڑکے کے لیے اپنی ماں دادی نانی کے شوہر سے نکاح جائز نہیں، لڑکی کے لیے اپنی بیٹی نواسی پوتی کے شوہر سے اگرچہ وہ طلاق دے دے نکاح نہیں جائز ہوگا۔ یعنی جس طرح لڑکے ہیں نا، پہلے میں نے بیان کیا مرد کے مسائل، اس طرح اب اس کے مقابلے میں عورت آ سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد کے لیے سسرالی رشتے میں 4 حرمتیں بیان ہوئی نا، عورت کے لیے بھی اسی طرح 4 حرمتیں بیان ہوں گی سسرالی رشتے کی، کہ عورت کے لیے اس کے مرد کے اصول، مرد کا باپ دادا پر دادا نانا پر نانا وہ محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کی بیٹا پوتا نواسا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا سسرالی رشتے کی حرمت کے۔ اسی طرح عورت کے لیے اپنی ماں دادی نانی کے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کے لیے اپنی بیٹی پوتی نواسی کے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے مسائل اس طریقے سے نا وہ آتے ہیں 2 طرفہ۔ میں نے ایک طرف بیان کی، قرآن پاک میں اس طرح بیان ہے، لیکن قواعد کے مطابق یہ دونوں طرف سے ان قیدوں پر پورا آئے گا۔ آخر میں خلاصہ بیان کر دوں، نسبی رشتے میں حرمت 4 اصول پر ہے۔ اصول حرام ہوتے ہیں، فروع حرام ہیں، اصل قریب کی فرع حرام ہے، ان تینوں میں جتنا بھی فاصلہ بڑھ جائے حرمت ہے۔ چوتھا نسبی حرمت کا مسئلہ ہے کہ اپنے اصل بعید پر دادا پر نانا پر دادی پر نانی کی براہ راست اولاد وہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بالواسطہ اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسرا میں نے سسرالی نسبت کا بیان کیا، تو اس میں 4 قاعدے ہیں۔ انسان کے لیے اپنے باپ دادا پر دادا نانا پر نانا کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں، کرے گا بھی تو ہوگا نہیں۔ انسان کے لیے اپنے بیٹے پوتے نواسے کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں، جتنے بھی فاصلے بڑھ جائیں اوپر نیچے اس سے فرق نہیں۔ 2 ہو گئے، یعنی اس کے باپ کی بیوی، دادے کی بیوی، پردادے کی، اس کے دادے کے دادے کے دادے کی بیوی، وہ حکمی شرع میں یہ سب اس کے محرمات کے حکم میں آئیں گے۔ اسی طرح مرد کے لیے اس کی بیوی کے اصول، یعنی ماں، بیوی کی دادی نانی، ان سے نکاح جائز نہیں، وہ اس کے محرمات ہیں۔ مرد کے لیے بیوی کی بیٹی پوتی نواسی اس صورت میں حرام ہے کہ جب بیوی سے مقاربت کر چکا ہو۔ اسی طرح ردات کے رشتے میں تو اس کا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہ سارے رشتے ردات سے بھی حرام ہیں۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ قرآن پاک کے نص کے مطابق جائز نہیں۔ پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا اور خالہ بھانجی کو جمع کرنا یہ حدیث مشہور سے علماء اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ بھی جائز نہیں۔
ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر اس کی بھتیجی یا بانجی اس کے وقت رکھے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہے تو اس عورت کا کسی اور سے نکاح، پہلے نکاح کی موجودگی میں، یہ ناممکن اور ناجائز ہے۔